تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آپ کی 3 بہت اہم نصیحتوں اور وصیتوں پر مشتمل ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اسی کی روشنی میں آج کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ایک صحابی نے، شاگرد نے نصیحت کرنے کو کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی. اور نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کرنے کو، کسی کے بھلا چاہنے کو، کسی کے اچھائی چاہنے کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحتیں کی وہ حدیث میں آئی ہے. حدیث بہت ہی مختصر ہے، الفاظ اس کے جملے ورڈز بہت محدود، بہت کم ہیں، لیکن اگر اس کا معنی، مطلب، اس کی تشریح بیان کریں تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، بہت طویل لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحتیں کی وہ معاملہ پر مشتمل ہے. انسان آخرت میں جو کچھ پائے گا، آخرت میں انسان کو جو کچھ ملے گا، جزا ہو یا سزا ہو، اچھا معاملہ ہو یا برا معاملہ ہو، اس کا دار و مدار اس دنیا میں اس کے معاملے پر ہے. پورا ڈیپینڈ کرتا ہے اس دنیا میں انسان کا کیا معاملہ رہا ہے. اور انسان جو معاملہ کرتا ہے وہ 3 طرح کا معاملہ کرتا ہے. ایک انسان معاملہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، کیسا رویہ ہے، کیسا تعلق ہے. دوسرا انسان کا معاملہ اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، خود اپنے ساتھ ہوتا ہے. خود اپنے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے اور کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، تب جا کے آخرت میں اچھا معاملہ ہوگا. اور تیسرا معاملہ انسان کا وہ خلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ انسان کا معاملہ کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ آخرت میں اسے کامیابی ملے. ان 3 معاملات کو، ان 3 چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصیحت کہیے یا وصیت کہیے سمو کر رکھ دیا ہے. حضرت ابو ذر حضور کے شاگرد صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا ابا ذر اتق اللہ حیث کنت، بعض روایت میں حیث ما کنت. دوسرا فرمایا واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور تیسرا فرمایا وخالق الناس بخلق حسن. 3 اہم اصول، 3 اہم باتیں، 3 اہم گر کی چیزیں جس سے دنیا کی بھی بھلائی حاصل ہو، آخرت کی بھی بھلائی حاصل ہو،
جن کو اختیار کرنے سے انسان دنیا میں بھی خوشحال ہو، آخرت میں بھی خوشحال ہو، جن کو اپنانے سے دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے اور آخرت کی لامحدود دائمی ہمیشہ رہنے والی زندگی بھی اچھی گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول بتائے۔ پہلا بتایا اتق اللہ حیث ما کنت۔ ابو ذر، اللہ کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہونا چاہیے وہ بتایا۔ اتق اللہ، ابو ذر اللہ سے ڈرنا، حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اللہ کا تقوی، تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ، جہاں کہیں بھی ہو، مجلس میں ہو، تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، اکیلے ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اکیلے کام کر رہے ہو یا لوگوں کے سامنے کچھ کام اور حرکت کر رہے ہو، ہر حال میں اللہ کا لحاظ کرنا ہے۔ اتق اللہ، کس اللہ سے؟ جو اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ جو چیزیں تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو سامنے ہیں ان کو تو جانتا ہی ہے۔ اس اللہ کا لحاظ کرنا ہے جو اللہ اگر کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چیونٹی چلتی ہے، اس کے چلنے کو دیکھ رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز جو سرسراہٹ کی شکل میں ہوتی ہے اس کو بھی سن رہا ہے۔ ایسی ذات کا لحاظ کرنا ہے ہر جگہ۔ اس اللہ کا لحاظ کرنا ہے جو تمہاری رگوں میں خون جو دوڑ رہا ہے نا اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو۔ انسان لوگوں کے سامنے تو لحاظ کر لیتا ہے، مجمع میں تو لحاظ کر لیتا ہے، بازار میں تو لحاظ کر لیتا ہے، دوستوں کے درمیان تو کسی چیز کا لحاظ کر لیتا ہے، بچ جاتا ہے کسی سے، لیکن جب تنہائی میں ہو تب کسی گناہ سے بچتا ہے یا نہیں؟ تب نافرمانی سے بچتا ہے یا نہیں؟ جب اس کو یہ محسوس ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں ہوں، اکیلا ہوں، میرا کمرہ ہے، میرا بیڈ روم ہے، میرا موبائل ہے، دنیا کی کوئی ذات مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، جو چاہوں کرو، یہ اگر اس کے ذہن میں آ رہا ہے تو اللہ کا تقوی نہیں ہے، اللہ کا لحاظ نہیں ہے۔ وہاں پر اگر یہ ذہن میں آ رہا ہے نا دنیا کی کوئی طاقت تو نہیں دیکھ رہی ہے، کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے تقوی۔ اسی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد کو، اپنے صحابی کو نصیحت کی، جہاں کہیں بھی رہنا، جس طرح بھی رہنا، بس اللہ کا لحاظ کرنا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے نا، اللہ کا لحاظ، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تو پھر انسان ہر جگہ گناہوں سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، معصیت سے دور رہتا ہے، نافرمانی سے دور رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کے صاحبزادے ہیں، بڑا نام ہے صحابہ میں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے۔ سفر کے دوران دیکھا ایک چرواہا ہے جس کے پاس بکریاں ہیں، ان کو چرا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے امتحان کے لیے، جانچنے کے لیے اس سے کہا کہ ہمیں ایک بکری کی ضرورت ہے، پیسے لے لو، ایک بکری ہمیں دے دو، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، تمہیں پیسے مل جائیں گے، قیمت مل جائے گی۔ تو چرواہے نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے آقا کی ہے، اس نے مجھے چرانے کا ذمہ دار بنایا ہے، میں چرواہا ہوں، بیچنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو بیچ نہیں سکتا، آپ کو بکری نہیں دے سکتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پرکھنے کے لیے کہا، اچھا اتنا خیال رکھنے والا ہے، اپنی ذمہ داری کا اتنا خیال رکھنے والا ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے کہا کہ دیکھو مالک دیکھ تھوڑی رہا ہے، اتنی ساری بکریاں ہیں، بڑا ریوڑ ہے، اس میں ایک بکری غائب بھی ہو جائے گی تو جلدی مالک کی نگاہوں میں آئے گی نہیں، تمہارا کام چل جائے گا، پیسے مل جائیں گے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو
تو اس نے کہا اگر مالک نہیں دیکھ رہا ہے آئین اللہ، اللہ کدھر چلا گیا؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کو کہہ رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں۔ اتق اللہ حیثما کنتا، جہاں کہیں بھی ہو، جس طرح حالت میں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جس ٹائم جس وقت بھی ہو، ہر وقت اللہ کا لحاظ کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک لمبا واقعہ آیا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ 3 آدمی کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور بیچ میں آندھی طوفان کا ماحول بن گیا۔ انہوں نے سوچا اب ادھر ادھر کہاں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر گفا ہے، اس گفا کے اندر چھپ جاتے ہیں تاکہ باد و بالا سے، طوفان سے، بارش سے حفاظت ہو جائے۔ وہ اندر چھپے بیٹھے تھے کہ اوپر سے کوئی چٹان لڑک کے آئی اور اس گفا کا غار کا دروازہ بند ہو گیا، باہر نہیں نکل سکتے، نہ اتنی روشنی آ رہی ہے نہ کوئی ہوا، اب اندر کیا کریں؟ تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم میں سے اگر کسی نے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہو جو صرف اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر کیا ہو، کسی انسان کی خاطر نہیں، کسی اور کی خاطر نہیں، اس عمل کا وسیلہ دو، اللہ کے سامنے رکھو، دعا کرو، اللہ ہو سکتا ہے ہماری اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ اس میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے ایک عورت سے تعلق ہو گیا تھا، لگاؤ ہو گیا تھا، اور وہ مجبور تھی، قحط سالی ہو گئی تھی، تنگ حالی تھی، تو میرے پاس وہ پیسے مانگنے آئی، قرض مانگنے آئی، تو میں نے کہا کہ میں تمہیں دے دوں گا پیسے، لیکن اپنی ذات کو میرے حوالے کرو، میں اب تم سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیچاری مجبوری ہوئی، کیا کرتی، اس نے حامی بھر دی، لیکن جب اس نے مجھے اپنے اوپر موقع دے دیا اور میں اس کے قریب گیا، اپنی خواہش پوری کرنا چاہ رہا تھا، بدکاری کرنا چاہ رہا تھا، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم، اللہ سے ڈر، یہ برا کام مت کر، زنا مت کر، بدکاری مت کر، اللہ سے ڈر۔ تو اس نے جب یہ موقع پر کہا نا، اس کے دل پر جا کے یہ لگا اور وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی۔ اس نے کہا اے اللہ، اگر میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے تیرا لحاظ کرتے ہوئے میں اس بدکاری سے بچ گیا تھا تو یہ پریشانی دور فرما دے۔ تو یہ اس موقع پر بدکاری سے بچ گیا، کس وجہ سے؟ کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی راز فاش ہونے کا خطرہ تو نہیں تھا، امکان نہیں تھا، بس اللہ کا تقوی آ گیا، آڑے آ گیا، رکاوٹ بن گیا کہ اتق اللہ، اللہ کا توقع اختیار کر، اللہ سے ڈر، اللہ کا لحاظ کر، اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خواہش نفس کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ہوتا ہے تقوی۔ بندے کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر یہ آڑ بن جاتی ہے گناہوں سے، یہ آڑ بن جاتی ہے نافرمانی کرنے سے، یہ آڑ بن جاتی ہے اللہ کے حکموں کو توڑنے سے۔ انسان کے دل و دماغ پہ پھر یہی سوال ہوتا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا اللہ مجھ سے غضبناک نہ ہو جائے، میں گناہ کروں گا، کہیں اللہ ناراض ہو کر مجھے کسی مصیبت میں نہ گرفتار کر دے، کسی بیماری میں نہ گرفتار کر دے، عذاب میں نہ گرفتار کر دے۔ اللہ کی خاطر انسان گناہوں سے بچے، یہ ہے اتق اللہ۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے تقوی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر۔ یہ تقوی ہے کیا چیز؟ وہ فرمایا کرتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ تقوی یہ ہے اللہ کی فرما برداری کا کام کرو، اللہ کی طرف سے عطا کردہ روشنی میں اور اللہ کے ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تخاف عقاب اللہ۔ تقوی یہ ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور کی روشنی میں، اس کی روشنی میں، اس کے نور پر تخاف عقاب اللہ، اللہ کے عذاب
اللہ کی سزا اور اللہ کے پکڑ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اطاعت کے کام کرو اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور گناہوں کے کام سے بچو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ نصیب کرے۔ تو پہلی جو حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے یا پہلی نصیحت ہے حضور کی، پہلی وصیت وہ ہے ہم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں تقوی کی شکل میں۔ اور دوسرا جو ٹکڑا ہے، دوسری جو نصیحت ہے، وہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ دوسرا انسان کا اپنے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ انسان ہے بہرحال، انسان ہے بہرحال، کتنا بھی تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے، نیکیوں پہ آنے کی کوشش کرے، انسان کے ساتھ پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، اس کا نفس لگا ہوا ہے، خواہشات لگی ہوئی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر معصوم ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی تو حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، باقی کسی بڑے سے بڑے انسان سے، ولی اللہ سے بھی چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے نفس کے ساتھ انسان جو ہے نا معاملہ کیا کرے، اب غلطی ہو جائے تو کیا کرے؟ تو کہا کہ غلطی ہو جانے کے بعد نیکی کا کام کر لے۔ اس لیے کہ آدم کے بیٹوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کے جتنے بیٹے ہیں سب خطا کار ہیں، سب سے گناہ ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا ہو جانے کے بعد انہیں احساس ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف توبہ کریں۔ اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف مڑ گئے، توبہ کر لی، تو یہ گویا توبہ بھی ایک نیکی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی تم سے کوئی خطا ہو جائے تو خطا ہو جانے کے بعد، برائی ہو جانے کے بعد نیکی کا کام کر لینا، وہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ان فی الدنیا ثلاثۃ انہر من تطہر بہا طہرتہ۔ اس دنیا کے اندر تین نہریں ہیں جو ان نہروں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرے گا، وہ نہریں اس کو پاک کر دے گی۔ پھر فرمایا وہی الحسنات الماحیہ، پہلی نہر نیکیوں کی شکل میں ہے جو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیکی ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا رکھنا نیکی ہے، اپنے بڑوں کی عزت کرنا نیکی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا نیکی ہے، بیواؤں کا خیال رکھنا نیکی ہے، غریبوں مسکینوں یتیموں کی ضرورتوں کو پورا کرنا نیکی ہے، تواضع اختیار کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا نیکی ہے۔ ان نیکیوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو احادیث میں آئی ہے۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں نا، یہ نیکی کے جو کام ہیں، یہ پہلی نہر ہیں جو الحسنات الماحیہ ہے، یعنی گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ دوسری نہر فرمایا التوبۃ النصوح، پکی سچی توبہ۔ گناہ ہو جانے کے بعد انسان پکی سچی توبہ کر لے، گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور فوری طور پر چھوڑ دے اس گناہ کو، شرمندہ ہو فوری طور پر چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اس کو کہتے ہیں پکی سچی توبہ۔ یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ بھی نہر ہے۔ والمصائب المکفرہ، تیسری نہر حضور نے علامہ ابن قیم نے فرمایا پریشانیاں جو انسان پر آتی ہیں مرض کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، کسی اور رکاوٹ کی شکل میں، یہ مصائب جو ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ بھی کفارہ بن جاتی ہے، یہ بھی چھوٹے موٹے گناہوں کو جو ہے دھو دیتی ہے، یہ بھی نہر ہے۔ پھر آگے فرمایا فمن تطہر بہا فی الدنیا طہرتہ، جو ان تین نہروں کے اندر اترے گا، ان تین نہروں کو اختیار کرے گا، اس کو پاک کر دے گی۔ وَإِلَّا فَإِنَّ اللَّهَ يُطَهِّرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِنَهْرِ جَهَنَّمَ، ورنہ پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی نہر سے اس کو پاک کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، حضور نے فرمایا نیکی کرو،
برائی ہو جانے کے بعد یہ نیکی کرنا ایسا ہے جیسے تم سمندر کے اندر، نہر کے اندر اتر گئے ہو، اور جو تمہارے جسم پر میل کچیل تھا پانی اس کو دور کر دیتا ہے، یہ نیکی اس گناہ کے میل کو دور کر دے گی۔ اسی لیے حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذ اجتنب الکبائر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، یہ بیچ کی جو خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان کا کفارہ بن جاتی ہے، ان کو مٹانے کا، ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے، جو بڑے سنگین گناہ بتائے گئے ہیں کبائر سے بچے، تو چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں یہ سب ان کو مٹا دیتی ہے، یہ نیکیاں ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی مکہ کے مشرکوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی، اور وہ صلح جو ہے نا دب کے ہوئی تھی، تھوڑی یوں محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے دب کے صلح کی ہے، ان کی تمام شرطیں مان لیے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر تو بہت جلالی انسان تھے، وہ بار بار آتے تھے، یا رسول اللہ کیا ہمارا دین کمزور ہے، کیا ہم کمزور ہیں، کیا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو غالب رکھنے کو نہیں کہا ہے، وعدہ نہیں کیا ہے، تو پھر آپ اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح بار بار آتے تھے اور کہتے تھے۔ تو بعد میں انہیں احساس ہوا کہ میں جلال میں اور غصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس طرح جو بات کر رہا تھا یہ آپ کی تعظیم کے خلاف تھا، آپ کے ادب کے خلاف تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں محسوس ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بعد میں ما زلت اصوم واتصدق واصلی واعتق خوفا من الذي صنعت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى رجوت ان يكون خيرا۔ اس کے بعد جتنی میری زندگی رہی اس بے ادبی کہیے یا حضور کی شان کے خلاف تھا اس طرح میرا آنا حضور کے سامنے اور اس طرح بات کرنا، مجھے محسوس ہوا تو اس کے بدلے اس کے کفارے میں روزے رکھتا رہا، میں صدقہ خیرات کرتا رہا، میں نفلی نمازیں پڑھتا رہا، میں غلاموں کو آزاد کرتا رہا، اور اتنی نیکیاں کی یہاں تک کہ میرے دل میں یہ محسوس ہوا کہ وہ جو حضور کے ساتھ میں نے معاملہ کیا تھا یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اب انشاءاللہ میرے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ ہوگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ خطا ہو جاتی ہے، نازیبا باتیں ہو جاتی ہے ایک مومن کی طرف سے، تو یہ نیکیاں جو ہے نا یہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، وہ کفارہ بن جاتے ہیں اور ان خطاؤں کو مٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ دوسری وصیت و نصیحت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخری جو نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جملہ جو ہے خالق الناس بخلق حسن، اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے وہ کہا، اپنی ذات کے ساتھ انسان کا کیسا معاملہ ہونا چاہیے وہ بتایا، اب لوگوں کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے حضور نے تیسرے جملے میں تیسری نصیحت میں فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت عظمت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، کل قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور میرے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس آدمی کے درجے کو اور اجر و ثواب کو پا لیتا ہے جو رات کو مسلسل نوافل پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، رات بھر جاگتا ہے اور دن میں نفلی روزے رکھتا ہے مسلسل، اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلسل روزہ رکھنے کا اور اللہ کے سامنے راتوں کو کھڑا ہونے کا ثواب صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے مومن پا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا ہے، اور وہ اچھا معاملہ اچھے اخلاق کی شکل میں ہوگا۔ اب اچھا اخلاق کسے کہیں گے؟ لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیسے اخلاق ہونے چاہیے، اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا
کہ ان تعامل الناس بالشیء الذی تحب ان یعاملوک بہ. حدیث کی روشنی میں کہا علماء نے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ معاملہ کریں. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں وَأَن تَأْتِيَ لِلنَّاسِ الشَّيْءَ الَّذِي تُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْكَ. لوگوں کے ساتھ وہ چیز برتو, لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ برتو, لوگوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرو جو تم پسند کرتے ہو لوگ تمہارے ساتھ رویہ اختیار کریں. اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ لوگ مجھے گالی دیں تو تم بھی لوگوں کو گالی مت دو. اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ لوگ مجھے بے عزت کریں تو لوگوں کو بھی بے عزت مت کرو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ مجھے برے لقب سے, برے نام سے نہ پکاریں تو کسی اور کو بھی برے نام سے مت پکارو. اگر تم یہ پسند کرتے ہو لوگ میرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں تو تم بھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. لوگوں کی طرف سے اپنے بارے میں جو امید رکھتے ہو کہ میرے ساتھ لوگوں کو یہ معاملہ کرنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ آپ وہی معاملہ کریں. یہ ہیں اچھے اخلاق, یہ ضابطہ فرمایا. اور بعض علماء نے کہا حسن خلق یہ ہے کف الاذی و بذل الندی. اچھے اخلاق یہ ہیں کہ لوگوں کو تکلیف سے بچا لو. تکلیف چاہے آپ کے ہاتھ سے ہو, آپ کی حرکت سے ہو یا آپ کی زبان سے ہو, یعنی آپ کے اعضاء سے نہ لوگوں کو تکلیف پہنچے نہ آپ کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. اور بذل الندی, بذل الندی کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ, اچھی باتوں کے ساتھ معاملہ کرو اور اچھا معاملہ رکھو لوگوں کے ساتھ. یہ ہے اچھے اخلاق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے چھوٹے سے فرمان میں, بہت مختصر سی حدیث میں جو بیان فرمایا ہے. اور یہ بہت ہی اہم ہے. شروع میں نے کہا جو آدمی ان 3 جملوں پر جو بہت مختصر عمل کر لے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. پہلی چیز ابو ذر, اللہ سے ڈرنا جہاں کہیں بھی ہو, لوگوں کے بیچ میں ہو کہ اکیلے میں ہو. دوسرا فرمایا انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لو, نیکی کے کام کر لو, نماز روزہ صدقہ خیرات یہ کر لو تو وہ گناہ کو مٹا دے گا. اور تیسرا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ دنیا اور آخرت کے سنورنے کی بہترین وصیتیں اور نصیحتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اللہ ہم سب کو اپنانے کی اور گرہ باندھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.